میں ہوں عبدالرشید اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ایرانی کرنسی سستے داموں خرید کر مہنگے داموں بیچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دوسرا وہ لوگ جن لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے 3 ٹریلین ایرانی ریال خرید کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کو اب فائدہ ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر ایک بات تیزی سے پھیلائی گئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ختم ہونے والی ہے، پابندیاں نرم ہو جائیں گی، ایران کے منجمد اثاثے بحال ہو جائیں گے، اربوں ڈالر ایرانی معیشت میں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ایرانی ریال کی قدر کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اسی امید پر پاکستان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے ایرانی ریال خریدنا شروع کر دیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایران امریکہ حالیہ کشیدگی کے دوران تقریباً 3 ٹریلین ایرانی ریال جو ہیں وہ پاکستانی عوام نے اربوں روپے سے خریدے اور اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اس عمل کو تقویت اس وقت ملی جب مارکیٹ کے اندر ایرانی ریال خریدا جا رہا تھا اور اس کی شارٹیج ہوئی، اور اس شارٹیج ہونے سے ایرانی ریال کی قدر میں قدرے اضافہ ہوا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایرانی ریال جو ہے آج یہ مہنگے داموں سیل اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور یہ مہنگے داموں سیل ہوگا۔ لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ تھی کہ جب آپ مارکیٹ سے ایرانی ریال کو خرید رہے تھے اس کی طلب کے اندر اضافہ ہوا، جب اضافہ ہوا تو اس کے اندر ایک عارضی جو ہے نا جی اس کی قدر کے اندر بڑھاوا آیا، جس کو لوگوں نے یہ سچ جان کر کے اس کے اندر واقعی ہی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور ریال خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے پاکستان کے اندر اربوں روپے پاکستانی کرنسی سے لوگوں نے تقریباً 3 ٹریلین ایرانی ریال جو ہیں وہ خرید کر اپنے پاس رکھے۔ ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کے پاس تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کئی برسوں سے بین الاقوامی پابندیاں، بینکنگ نظام پر پابندیاں، مہنگائی، سرمایہ کاری میں کمی اور ڈالر کی محدود دستیابی نے اس معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ آج ایران میں ایک امریکی ڈالر جو ہے خریدنے کے لیے تقریباً 18,15,000 ایرانی ریال درکار ہوتے ہیں۔ موازنہ کریں تو کشیدگی سے پہلے یہی شرح تقریباً 16,23,000 ریال فی ڈالر تھی، جبکہ مئی اور جون میں جب پاکستان میں زیادہ تر افراد ایرانی ریال خرید رہے تھے تو اس وقت تقریباً اس کی شرح جو تھی وہ 17 لاکھ ایرانی ریال ایک ڈالر کے برابر تھے۔ یعنی اگر آج ڈالر خریدنے کے لیے پہلے سے زیادہ ایرانی ریال درکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریال مضبوط نہیں بلکہ مزید کمزور ہوا ہے۔ کسی بھی ملک کی کرنسی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس ملک کی برآمدات بڑھتی ہیں، جب اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے، جب کسی ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں تو مہنگائی بھی قابو میں ہوتی ہے اور عالمی مالیاتی نظام تک اس کی رسائی بہتر ہوتی ہے، تو کسی ملک کی معیشت ترقی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مگر ایران کے معاملے میں ان تمام پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ کو بھی اس وقت تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک بنیادی عوامل بہتر نہیں ہوں گے تب تک صرف افواہوں کی بنیاد پر کرنسی خریدنا ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری رائے میں اگر کسی نے سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ کر ایرانی ریال خریدا ہے تو اسے دوبارہ جذبات کے بجائے اعداد و شمار اور معاشی حقائق کو دیکھتے ہوئے اب قدم اٹھانا ہے۔ یاد رکھیں، کرنسی میں سرمایہ کاری دنیا کی سب سے خطرناک سرمایہ کاری میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں منافع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتا ہے۔ ایران کی معیشت اب بھی مہنگائی، پابندیوں، غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ صرف جنگ بندی یا سیاسی بیان سے کسی کرنسی کی بنیادیں تبدیل نہیں ہوتی۔ کسی بھی ملک کی کرنسی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس ملک کی برآمدات بڑھتی ہیں، جب اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے، کسی ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، مہنگائی قابو میں ہوتی ہے اور عالمی مالیاتی نظام تک اس کی رسائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تو کسی ملک کی معیشت اس وقت ترقی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مگر ایران کے معاملے میں ان تمام پوائنٹس میں سے کسی ایک کو بھی تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک یہ بنیادی عوامل بہتر نہیں ہوں گے تب تک افواہوں کی بنیاد پر کرنسی خریدنا ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔